میرا جو سوال تھا نا، یہ قرآن مجید سے احادیث مبارکہ کی طرف بعد میں آئیں گے۔ قرآن مجید سے اس کا صحابی ہونا نص سے ثابت ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا صحابی ہونا نص سے ثابت ہے۔ نص سے ثابت ہونے کے بعد ہم روایات اور ان اقوال افعال ان کے پیچھے تو نہیں جائیں گے نا، ٹھیک ہے؟ تو صحابی قرآن ہونا بھی مجید بھائی، صحابی دیکھیں، یہ صحابی کسی مدح کا لفظ نہیں ہے، میں یعنی ساتھ والا دیکھیں اچھا آپ، اذ قال لصاحبی لا تحزن، اس میں دیکھیں، اس میں میرا مناظرات ہو چکے ہیں بہت دفعہ، میں دہرانا نہیں چاہتا۔ یہ صاحبہ کا لفظ یا صاحب کا لفظ یہ کسی مدح کا لفظ نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص آپ کے ساتھ ہو کسی جگہ پہ، میں اس ایک لفظ کے جگہ ایک بارے میں مکان میں بحث آپ نہیں کر دونوں ہوں، تو اس کو کہتے ہیں یہ آپ کا صاحب ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے کافر ہو، چاہے منافق ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں ان کو مشرکین کا صاحب کہا گیا، اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ۔ اچھا اللہ یاری صاحب، میرا ایک سوال یہ ہے کہ یہ لصاحب ہی کے لفظ پہ میرا تنازع نہیں ہے آپ سے، ٹھیک ہے؟ اس پہ مناظرہ ہو چکے، میں بھی سن چکا ہوں۔ بات یہ ہے کہ اس زمانے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مخلص صحابہ کرام موجود تھے یا نہیں تھے؟ قلائل تھے، قلیل تھے، تھے نا؟ قلیل تھے۔ ان تمام مخلص صحابہ کی موجودگی میں ابوبکر صدیق کو چن لینا، اس کا انتخاب کرنا، اس سے ہاں، ابوبکر کی فضیلت ثابت نہیں ہو رہی ہے؟ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ آپ کی کتنی نادانی ہے، کتنی نادانی ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اسے اچھی طرح سے سن لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مخلص صحابی تھے یا نہیں تھے؟ اور موسیٰ علیہ السلام کے بھی صحابی تھے یا نہیں تھے؟ ان میں مخلص تھے یا نہیں تھے؟ جواب کیوں نہیں دے رہے بالکل بھائی؟ تھے، تھے ہارون علیہ مخلص، السلام، ہارون علیہ السلام موسیٰ کے بھائی تھے یا نہیں تھے؟ بالکل تھے۔ ہارون علیہ السلام موسیٰ میں ہدایت کے امر میں امت کے امام تھے یا نہیں تھے؟ شریک تھے یا نہیں تھے؟ ٹھیک ہے، ان کے موجودگی میں، ہارون کے موجودگی میں سامری نے بچڑے کو خدا بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام کی کے صحابہ کی اکثریت نے اس بچڑے کے سامنے نماز جماعت بنائی ہے، رکوع و سجود کی ہے، اس کو اپنا رب کہا ہے، کلمہ اس کا پڑھا ہے، کس کا؟ بچڑے کا، ایک بت کا۔ ان مخلص صحابہ کے موجودگی میں یہ کیسے ہوا؟ جی ٹھیک ہے نا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سب مشرک تھے، مسلمان کوئی نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ سب نبی زادہ بھی تھے، مسلمان بھی تھے موسیٰ سے پہلے۔ آپ کو یہ تو پتہ ہے نا، بنی اسرائیل مومن تھے موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے، نبی زادہ ہیں، سب سادات ہیں۔ انہوں نے معجزات بھی کیسے کیسے دیکھے ہیں کہ بھئی وہ اپنا لاٹھی ڈالتا ہے تو وہ سب، فرعون جو اپنے زمانے کا اتنا سپر پاور تھا، اس کو سب کے سامنے ایسا شرمندہ کیا، اس کے جادوگر سب شرمندہ، ٹھیک ہے نا؟ اور ایسا عظیم اژدہا بن گیا تھا کہ یہ فرعون ڈر کی وجہ سے کہ یہ اژدہا اب مجھے کھا جائے گا، پتہ ہے اس نے اپنے شلوار کو گیلا کیا تھا، آپ کو پتہ ہے؟ جو خدائی کا ادعا کر رہا تھا سب کے سامنے، موسیٰ علیہ السلام نے ایسا معجزہ دکھایا کہ اگر موسیٰ چاہتے تو یہ اژدہا فرعون کو کھا لیتا، ہڑپ لیتا۔ فرعون متکبر کہتا ہے انا ربکم الاعلی، اس کی کیا حالت بنی؟ اس نے سب کے سامنے اپنے شلوار کو گیلا کیا، بدبو آئی اس سے، اور بھاگ بھی گیا وہ۔ اس کے بعد جو معجزات دیکھے بنی اسرائیل نے، دریا ان کے لیے 12 راستے نکال دیے، ہے کہ نہیں بھائی؟ اور بھائی جھوٹ کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہا ہوں؟ آسمان سے ان کے لیے روزانہ پرندے آتے تھے، روسٹ۔ زندگی میں ہمیں کب روسٹ وہ جو بٹیر ملتا ہے بھائی، آپ نے کبھی بٹیر کھایا؟ روسٹڈ کھایا نہیں کھایا بھائی صاحب؟ جی وہ اصل میں کب کھاتے ہو بتاؤ یار، سال میں کتنے دفعہ بٹیر، روسٹڈ بٹیر آپ کھاتے ہو؟ 1-2 دفعہ شاید جو مل جائے ہے، سال میں اکثر لوگوں کو نہیں ملتا، 2 سال 3 سال بعد کسی کو ملے نا، چلیں بہت جگہ دفعہ تو ملتا ہی نہیں، 10 سال کے بعد کوئی کھاتا ہے تو مل جاتا ہے۔ وہ روزانہ ان کے لیے صبح شام بٹیر آتا تھا آسمان سے، روسٹڈ، ٹھیک ہے نا؟ اس کے علاوہ پہاڑی ان کے اوپر اونچا کر دیا کہ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، آپ نے ایسا معجزہ سنا ہے دنیا میں؟ یہ سب تو قرآن کے آیات ہیں، ان کے اوپر پہاڑی بھی اونچا کر دیا بھائی کہ تم میثاق کرو کہ اللہ کو مانتے ہو۔
یہ سب انہوں نے میثاق بھی کیا بھائی، اوے وعدے بھی کیے، آسمان سے پرندے بھی آتے تھے، سب معجزات بھی دیکھے موسیٰ علیہ السلام کے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 7 آیات بینات، موسیٰ کو 7 ایسے معجزے. موسیٰ علیہ السلام ہاتھ جیب سے نکالتے تھے نا، ید بیضا تھا ان کا، چاند کی طرح چمکتا تھا، ان کے ہاتھ سے نور نکلتا تھا. ایسے معجزے تھے موسیٰ علیہ السلام کے لیے. اور بتاؤ جی صحابہ کب سے معصوم بنے ہیں؟ صحابہ تو ہمیشہ انبیاء کے صحابہ سب منافق رہے ہیں سوائے کچھ کے. قرآن آپ نے نہیں پڑھا؟ قرآن نہیں پڑھا آپ نے؟ انبیاء کے صحابہ اکثر اور عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ نے عیسیٰ کو قتل کرنے کی کوشش نہیں کی. اب بھائی صحابہ کب مخلص رہے ہیں انبیاء کے؟ صحابہ کب مخلص رہے ہیں انبیاء کی؟ صحابہ تو ہمیشہ غدار رہے ہیں انبیاء کی. ٹھیک ہے، اگر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ. میرے بھی صحابہ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کے نقش قدم پہ چلیں گے. موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ سب اکثر غدار، 99% غدار، بے دین، کافر. ان کے ہاتھ لگتا تو موسیٰ کو بھی قتل کرتے، عیسیٰ کو بھی قتل کرتے. ٹھیک ہے نا. اب یہ کہتا ہے کہ جی ابو بکر کو کیسے خلافت ملی ہے؟ تو اے غدار، ایسے لوگوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگوں میں اکیلے چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے، جن کے متعلق یہ آیا قرآن میں آیت آئی لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث. لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك خبیث تو دنیا میں زیادہ ہوتے ہیں. خبیث کو اگر حکومت ملے تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ جی بولیں. آپ نے بہت ٹائم لیا، سن لیں. ہاں سن لیتے ہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غار یار ہیں. اب سوال یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خطرہ کن لوگوں سے تھا؟ اگر ابو بکر نبی علیہ السلام کا دشمن ہے تو ابو بکر سے تو زیادہ خطرہ جو ہے وہ لاحق تھا. آپ مجھے بتائیں کوئی آپ کے پاس کوئی قرآن کی آیت ہے، کوئی عقلی دلیل ہے، کوئی سنت ہے کہ اگر کوئی شخص غار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو وہ اچھا آدمی ہوتا ہے؟ اور بھائی غار افضل ہے یا مسجد نبی؟ آپ مجھے بتاؤ یار، غار افضل ہے یا مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ مسجد نبوی. مسجد نبی میں منافقین آتے تھے نہیں آتے تھے؟ کفار آتے تھے نہیں آتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے. فرمایا قرآن مجید میں آیت آپ کو پڑھوں، فما لهم عن الیمین وعن الشمال عزین. یہ کیا ہے؟ میں آیت پڑھوں کیونکہ میں بہت عرصہ ہوا یہ میں آیت نہیں دہرایا تو میرے ذہن سے نکل گیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فما للذین کفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم. سورہ مبارکہ معارج میں فرمائے کہ کیا ہے کہ ہر طرف سے دائیں بائیں مسجد میں منافقین آ کے بیٹھتے ہیں، ہر ایک دائیں سے بھی رش لگتا ہے بھائی. اور بھائی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. وہ غار تو جنت تو نہیں ہے نا. مسجد نبی غار کی کیا فضیلت ہے بھائی مسجد کے مقابلے میں؟ یہ تو جنت ہے. اس جنت میں آ کے بیٹھتے تھے دائیں بائیں سب. قرآن نے شہادت دی ہے سب منافق، اور قرآن نے فرمایا جنت جائیں گے یہ صحابہ؟ نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو آپ نے بنایا کہ غار میں تھا، غار میں، یہ کوئی دلیل ہے بھائی؟ غار میں تھا مقصد کے لیے وہ غار. آپ کوئی دلیل ہے نا کہ مومن تھا؟ آپ بتائیں کہ مومن تھا اس نے کبھی؟ ہاں مومن تھا، یہ دلیل ہے کہ نا غار میں ہونا ایمان کی دلالت نہیں کرتا. جی سر بولیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ موجود ہے وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا. سنن ابن ماجہ میں ہے یہ حدیث موجود ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میں کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر کو دوست بناتا. تو نہیں بنایا دوست نا، دوست نہیں بنایا. ایسے روایات تو بہت زیادہ دوست نہیں بنایا نا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پورے امت کے دوست ہیں. خلیل، یہ کسی کو خلیل بنانا کوئی حرام ہے؟ اور بھئی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ کی کتابوں میں، المرء علی دین خلیلہ، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخاللہ. کہ انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھلے کس نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دوست نہیں ہوتا؟ انہوں نے تو یہ کہا انت اخی فی الدنیا والآخرہ. علی علیہ السلام کو اپنا بھائی بنایا. یہ ہجرت تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا تھا نا. اللہ تعالیٰ کی حکم سے جب یہ ہجرت ہوا تھا تو اس ہجرت میں اللہ کے نبی نے ابو بکر کو کیوں چنا ہے؟ اور بھی صحابہ تو تھے. کہاں کس نے چنا ہے بھائی؟ کس نے چنا ہے؟ خطرہ تھا بھائی، ہر بندہ سمجھ سکتا ہے اس بات کو.
او بھائی وہ اب کب بولا ہے کہ اللہ نے اس کو چنا کہ آپ کا دوست ہے؟ وہ حدیث تو پڑھو، آیت تو پڑھو نا. انسان کسی کو اپنے ساتھ آیت لے کے بھی جاتا ہے، بہت سارے مصالح کے ساتھ لے کے جاتا ہے. بھائی آپ کسی سفر میں جاتے ہیں نا، ایسا شخص جو اگر آپ کے ساتھ نہ ہو چغلی لگا دے گا، اس کو بھی آپ ساتھ لے کے جائیں گے نا اگر آپ کی زندگی خطرے میں. یہ تو کوئی قرآن کو تو قرآن کوئی کی ساتھ آیت لے کے نہیں نہیں ہے، کوئی جاتا. حدیث تو نہیں اللہ ہے کہ اللہ تنصروا تعالیٰ نے فقد حکم دیا نصرہ میں نے آپ کو اللہ. اس کا یار چنا ہے، اس کو لے ساتھ لے کے جاؤ. سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 کا آپ مجھے واضح انداز میں جواب دیں گے تو پھر بات آگے تو اس میں تو کچھ بڑھے گا. لکھا ہی نہیں نا کہ اللہ نے چنا ہے، وہ تو آپ اپنے سے بنا رہے ہیں. ملاحظہ کریں، یہ کتاب الموضوعات ابن الفرج الجوزی، یہ آپ کے عالم ہیں بہت بڑے. اس کی کتاب موضوعات یعنی جھوٹی احادیث پہ اس نے کتاب لکھی، جھوٹی احادیث پہ. یہاں یہ سن 1966 میں چھپی ہے یہ کتاب. باب فی فضل ابی بکر، ابو بکر کی فضیلت. اب دیکھو، خود کہتے ہیں، آپ کے اپنے علماء نے لکھا ہے، قد تعصب قوم لا خلاق لهم، ایک ایسا قوم جن کا دین نہیں ہے. یدعون التمسک بالسنہ، کہتے ہیں کہ ہم علماء حدیث ہیں، کہتے ہیں ہم علماء حدیث ہیں. فوضعوا لأبی بکر فضائلہ، انہوں نے ابو بکر کی شان میں جھوٹی احادیث بنا دی ہیں. وفیہم من قصد معارضۃ الرافضہ، انہوں نے کس لیے؟ اس لیے کہ شیعوں روافض کا مقابلہ کیا جائے. ٹھیک ہے نا؟ اور بھائی ابو بکر کا اتنا ایمان ہوتا نا، وہ اپنی آواز بلند نہ کرتا یہ حجرات میں. کیونکہ جس شخص کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وقار ہو، ہیبت ہو، حشمت ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ اس کے لیے احترام بھی رکھتا ہے، اس کی بارگاہ کا احترام بھی رکھتا ہے. آپ اپنی کتاب میں لکھا ہے انہوں نے آپس میں چیخا چلایا بھی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کی شان میں گستاخی کی ہے، اور آیات بھی نازل ہو گئے سورہ حجرات کے. اتنا ہی متقی مومن تھا. اور کسی مومن متقی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے احترامی سرزد ہو سکتی ہے؟ جی یہ کیسا ایمان ہے، کیسا ایمان بھی ہو، یقین بھی ہو کہ اللہ کے نبی ہیں، اس کی بارگاہ کی حرمت کا خیال نہ رکھو جی، بے احترامی کرو. یہ کیسا مسلمان ہے بھائی؟ تقویٰ تو دور، اسلام ہی ساقط ہے نا یہاں پہ. یہ تو آپ کے بخاری میں ثابت ہے کہ اس نے آواز بلند کیا. اب بولو جی. قرآن سے دکھا سکتے ہو؟ تو ثابت ہے بھائی، آپ کے بخاری میں لکھا کہ آواز بلند کیا. کوئی ضروری نہیں ہم قرآن میں دکھائیں، قرآن کی آیات آواز بھی ہیں. بلند کرنے سے کوئی کافر تو نہیں ہو جاتا نا؟ آپ ایسے لوگوں ہو کو جاتا ہے پٹیاں اگر پڑھا رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں اگر آپ آواز بلند کریں، آپ نے بے احترامی کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کافر ہیں. کافر نہیں، آپ کافر تھے، شروع سے منافق تھے، ابھی آج ظاہر ہو گیا. آپ سے کسی بھی شخص سے ایسا فعل سرزد ہو جائے جو اب ثابت کرے کہ آپ کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقار نہیں ہے، ان کی عظمت نہیں، تو ثابت ہے کہ آپ ان کو نبی نہیں مانتے نا. آپ خود جاؤ ابھی کسی گورنر کے پاس، گورنر کو چھوڑو ایم این اے کے پاس چلے جائیں، ایم این اے کو چھوڑو ایم پی اے کے پاس چلے جائیں، ایم پی اے کو چھوڑو کسی کمپنی کے صدر کے پاس جائیں نا، اس کے سامنے آپ چلائیں گے؟ کبھی نہیں چلائیں گے بھائی، کبھی نہیں چلائیں. اب سردار انبیاء جس سے اللہ نے باعظمت کسی کو بنایا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اگر ایمان یہ ہو کہ میں اس کے بارگاہ میں ہوں، تو وہاں پہ جو چلائے گا، چیخے گا نا، آواز بلند کا جھگڑا کرے گا، تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل میں اس کی کوئی عظمت ہے ہی نہیں. بے احترامی یہی دلیل ہی یہی ہے کہ اس نے مسلمان تھا ہی نہیں ہو شروع سے. اب بولو مزید جناب، آپ آپ بولو جو جی. میں شروع میں نے آپ کو کہا تھا کہ روایات میں جو ہے نا اتنا ٹائم نہیں ہے، آپ صرف قرآن مجید سے جو ہے وہ دلائل پیش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں سورہ بقرہ والی آیات میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا، ہاں اس سورہ کا آپ نے بقرہ کیا ہے؟ جواب نہیں میں بھی دیا. سورہ بقرہ سنا لیتا ہوں، میں بھی آپ کو سورہ بقرہ سنا لیتا سورہ ہوں. بقرہ ہاں آیت ہاں نمبر 137. ہاں، میں اس سے پہلے والے آئے، اب 137 تو آپ نے پڑھا، اس سے پہلے آپ نے نہیں پڑھا نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 137 سے پہلے آپ آیات پڑھیں، ملاحظہ کریں. سورہ مبارکہ بقرہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. من الناس، لوگوں میں سے ایسے ہیں، یہ سب صحابہ اکرام تھے، جو کہتے ہیں کہ آمنا، ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر، قیامت پر. وما هم بمؤمنین، اور یہ جھوٹ، حالانکہ یہ جھوٹ کہتے ہیں، مومن ہے ہی نہیں جی، ایمان نہیں لائے، جھوٹ کہہ رہا.
يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. یہ اللہ کو دھوکہ دینے اور مسلمانوں کو ان کا دھوکہ ابھی تک چل رہا ہے، ان کا فریب ابھی تک چل رہا ہے جی، اور ان کو دھوکہ فریب دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وما يشعرون، ان کو پتہ بھی نہیں ہے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے، ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، نفاق کی وائرس ہے ان کے دلوں میں، اور وہ وائرس کورونا کی طرح وہ جو ہے سرایت کر جاتی ہے. یاری صاحب وہ ابھی تک وہ وائرس ابھی تک چل رہا ہے جی، وائرس ابھی تک ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. اور یہ جھوٹے لوگ تھے، جھوٹے ادعا، ان کی جھوٹ کی وجہ سے کہ انہوں نے جھوٹ کا ادعا کیا ایمان کا، اور دل میں کفر تھا ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. اور جب ان سے کہا گیا ہے کہ گناہ نہ کرو، زہرا سلام اللہ علیہا کا حق دے دو، اے سیدۃ نساء العالمین ویطہرکم تطہیر، اللہ نے ان کو پاک ہے. اگر وہ کہتے ہیں فدق میری ہے تو فدق ان کی ہے، اور نبی سے محبت تھی نا، نبی کے بیٹی کا خیال رکھتے ہیں. ایک باغ کیا چیز ہے، باغ کیا چیز ہے. اے یاری صاحب نبی جو صلی آیات اللہ آپ نے علیہ وسلم کے بیٹی کا حق آیا، ٹھیک ہے نا، حق آیا، دنیا نے دیکھا، حدیث بھی گڑی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث نہیں ہوتی. اور نبی نے بیٹی کو کیوں نہیں بتایا کہ ان کی میراث نہیں ہوتی؟ جھوٹ ہے کہ نہیں بھائی؟ بھلے قرآن نے وَوَرِثَ سلیمان داؤد، سلیمان نے داؤد سے ارث لیا، اور یہ ہاں ان کے خلیفہ صاحب نے حدیث بنا دی کہ انبیاء کو ارث نہیں ملتے. قرآن کے بھی نہیں پتا تھا، کوئی اور بہانہ لے کے آتے نا. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد نہ کرو، کہتے ہیں ہاں ہم تو رضی اللہ، ہم تو مصلحون ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اور اب 137 تو آپ نے پڑھی، اس سے پہلے بھی پڑھ لیتے نا. اس سے پہلے والی آیت جو آپ نے پڑھی اس ہے سے نا، پہلے بھی پڑھو نا یہ آیات. کہاں سے آپ ثابت کریں کہ یہ صحابہ کے ہاں بارے میں؟ یہ صاحب سورہ بالکل بقرہ میں تین یہ جماعتوں سورہ کے بارے میں، صحابہ نہیں تو کون ہے یہ؟ جماعتوں کے بارے میں آیت کریمہ ہے. سورہ بقرہ کے شروع سے لے کر آیت نمبر تقریباً 140-45 تک تین جماعتوں کا ذکر ہے. اس میں جی منافقین کا ذکر ہے، ہاں، اس میں منافقین کا ذکر. مومن متقین کا ذکر ہے، جی اس سر، میں جو ہے وہ جو کھلم کھلا کافر ہے جی ان کا سر، ذکر ہے. تو جی یہ سر، آیت کریمہ ان منافقین کے بارے میں ہے. بالکل تو آپ بالکل صحابہ منافقین کے کر بارے رہے میں، اور منافقین کے بارے کرا میں نا. رہے. آپ منافق حوالہ وہ دیں تھے، نا، منافق وہ تھے اس جو کہتے آیت کا تھے آپ کہ نام ہم منظور مسلمان بتائیں. ہیں، کلمہ پڑھتے تھے. ٹھیک ہے نا، تو صحابہ بھی کہتے تھے ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا، کلمہ پڑھتے تھے. منافق بھی کہتے تھے ہم سے. وہ صحابی تو صحابہ صحابی کی صرف تعریف کہتے کیا نہیں تھے، جو پڑھتے بھی تھے. اسلام لائے نا، صحابی کی تعریف یہ تو نہیں ہے کہ دل ہی سے مومن ہو، دل کا تو حال اللہ جانتا ہے. ظاہر سے جو کلمہ پڑھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ صحابی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ اندر سے کیا چیز ہے وہ اللہ جانتا ہے. تو صرف صحابی ہونا وہ مومن ہونے کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ قرآن شہادت دے رہا ہے اس میں اکثر منافق ہیں. آپ اس آیت کریمہ کو صحابہ پہ فٹ کر رہے، یہ غلط ہے نا. تو یہ یہ آیت کون تھے پھر منافقین یہ کے بارے کون تھے میں بھائی؟ تمام. یہ کون تھے؟ جی یہ کون تھے بھائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے بھی، کلمہ بھی پڑھتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، جماعت میں بھی آتے تھے؟ ہیں یہ کون تھے پھر؟ منافقین نماز نہیں پڑھتے تھے. تھوڑی منافقین دیر تھے. ہاں پہلے جی، آپ نے منافقین مسجد تھے. تو نبوی میں منافقین نہیں بیٹھتے منافقین تھے. تھے تو ان کو صحبت حاصل تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحبت حاصل نہیں تھا ان کو. صحبت حاصل تھا. تو ٹھیک، پھر صحابی بن گئے نا، پھر صحابی بن گئے. صحبت حاصل ہونے سے صحابی بن صحابی گئے نا، نہیں بنتا ہے. صحابی بن گئے. ٹھیک ہے نا بھائی، صحبت حاصل ہونے سے صحابی کوئی بنتا ہے. کلمہ پڑھتا ہے، ایمان کی صحبت بھی حالت کرتا ہے نا. میں صحبت حاصل ہو اور ایمان کی صحاب حالت میں کلمہ جو بھی نہ پڑھتا کیا وہ ہے، صحابی صحبت بھی حاصل ہے، اور کبھی مرتد بھی نہیں ہوا ہے، تو منافق ہے نا. تو یہ مصحابی ہیں. چلیں جناب، اب تو دوسرے آپ علماء منتظر ہیں. ٹھیک ہے نا، ان کو اجازت دیں آپ، پھر آپ تیاری کریں، کسی موضوع پر آ جائیں، آپ سے استفادہ کریں گے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ صحیح ہے. جی جی ہاں، آپ تیاری کریں اچھی طرح سے، کوئی اور موضوع انتخاب کریں، پھر آپ سے مزید بات کریں گے انشاءاللہ. صحیح ہے. میرا اللہ آپ کو وفق. میرا ایک آخری سوال ہے، آپ سوال کا کر آخری کے سوال چلا کیا ہے؟ جاتا ہوں. ہاں، سوال آج میں کریں. آپ جب چاہے جواب دے دیں. ٹھیک ہے. جی 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 جی.
اللہ یاری صاحب نے یہ دلیل پیش کیا کہ مسجد نبوی بھی منافقین بیٹھتے تھے، صحبت ان کو بھی حاصل تھا، تو غار میں ابوبکر نبی کے صحبت انہوں نے اختیار کی، تو اس سے کوئی فضیلت تو ظاہر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اور تمام ائمہ مفسرین نے اس آیت کے لکھا ہے، اس سے ابوبکر کی ہر عقل والا بندہ اگر سوچے تو اس کی فضیلت واضح ہوتی ہے۔ تو آپ ہمیں بتائیں نا، تو آپ یہ آیت پڑھیں بھائی، یہ آیت پڑھیں، آپ تیاری کریں نا، موقع بھی دیکھا جاتا ہے۔ ہاں آپ دکھائیں نا، ابوبکر آپ دکھائیں کہ اس آیا میں کون سی مدح کے تعریف کے لفظ کیا ہے۔ دیکھیں بھائی، مدح کے الفاظ، تعریف کے الفاظ یہ ہوتے ہیں کہ اللہ کہہ دے یہ شخص مومن ہے، اللہ شخص کہہ دے یہ مجاہد ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر، سن لیں میری بات سن لیں۔ مدح کے لفظ یہ ہے، مدح کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ دے یہ شخص بڑا باتقوا ہے، مدح یہ کہ الفاظ یہ ہیں کہ اللہ کہہ دے یہ جنتی، یہ الفاظ تو اس میں ہے نہیں، اس میں الفاظ یہ ہے کہ اللہ کی جانب سے سکینہ بھی جو نازل ہوا اس میں نازل نہیں ہوا۔ جی ٹھیک ہے، ایک بات، صحابہ کوئی کام کرے، نبی علیہ السلام ان کو دیکھ کر کچھ نہ کہے، نہ ان کو روکے اور نہ ان کی مذمت کرے، نہ ان کی تعریف کرے، یہ بھی سنت ہے، وہ ہے کہ نبی نے اس کو پسند فرمایا، یہ اعمال ہے۔ تو پسند آپ دکھائیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، دکھائیں، اس آیا میں سے دکھائیں نا کہ نبی نے پسند کیا، وہ تو آپ کی مجرد ادعا غار ہے۔ پہ گئے، غار کی صفائی کی، ٹھیک ہے، غار کی صفائی کی خدمت کی، ہم نے تو نہیں دیکھا کسی جگہ کہ اس نے غار کی صفائی کی ہو، آپ نے تو نہیں دیکھا۔ اور آخر تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غار کی اس نے صفائی کیا، جھاڑو لگا دی، یہ کس روایت میں لکھا ہے کہ اس نے جھاڑو لگا دی؟ ایسے اس سے فضیلت ظاہر نہیں ہوتی، نبی علیہ السلام کی خدمت کرنا، اس سے وہ فضیلت خدمت دکھاؤ نا، خدمت دکھاؤ، ہم مان لیں گے نا بھائی۔ آپ کہتے ہیں میں قرآن سے استدلال کروں گا، قرآن لے کے آؤ، یہ قرآن ہے، آئے غار ہے، اس میں کہاں لکھا کہ اس نے خدمت کیا، یا اس نے غار کی صفائی، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کی ہے، یا محبت کی ہے؟ اس میں کوئی ایسے الفاظ نہیں ہے نا، اس میں صرف اتنا ہے کہ دیکھو کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی مومن ہوتا تھا نا، تو جب سکینہ نازل ہوتا تھا تو مومنین پہ بھی نازل ہوتا تھا، لیکن غار میں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والا مومن نہیں تھا، سکینہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے۔ ٹھیک ہے نا، اس پہ سوچو۔ تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ جھوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف